برس مانو سے پایا گیا جس کو برس مانو سے مارا گیا اپنے اکبر کو اجازت دے چکے ہیں جنگ کی جس گھڑی سوچا مانو سے پایا گیا یا علی کہے کرنی ہے جی شہیدی لے مگر سینہ اکبر سے دل باہر نکل کر آ گیا جس کو 18 برس مانو سے پایا گیا سینہ لگ گئی ہے درد میں اس خبر سے شے کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا جس کو 18 برس مانو سے پایا گیا جب علی اکبر کے سینے سے انیکھیں چی گئی کا دل بھی دیکھ کر گھبرا گیا جس کو 18 برس مانو سے پایا گیا لیلا یہ رو کر پکاری آؤ میرے ناشاد اکبر رن میں تنہا ہے آل پیغمبر آؤ
بسے تم جوانی میں اکبر آؤ اے میرے ناشاد اکبر عمر لیلا نے کاٹی فغاں میں عمر لیلا نے کاٹی فغاں میں حسن کے اللہ اکبر ادا میں سن کے اللہ اکبر ادا میں اور لب پہ تھا ہر گھڑی اکبر لب پہ تھا ہر گھڑی اکبر آئے میرے ناشاد اکبر ام لیلا یہ رو کر پکاری آؤ اے میرے ناشاد اکبر ارے سلوات اللہم صلی علی محمد ایک اور سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد
کس کس کو نشارہ سیکھ کے دکھلا وہ بھی جاتی ہیں صورت تو دکھا دو آئے سامان سفر کا کرو گھر جا نعرہ سلوات، نعرہ حیدر، نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئك والأبتر اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد احمد الہی ہو رہا ہے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ آپ دیکھیں، اور قرآن مجید کا جو سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. تو قرآن نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بتائے ہیں. قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے. دنیا میں ہدایت ہے اور روح کے لیے دنیا میں بھی شفا ہے، آخرت میں بھی شفا ہے. بدن میں بھی شفا سماتا ہے. یعنی خداوندیان اس طرح سے خداوند عالم نے ہماری ماں کی شکل میں ایک رحمت مجسمہ بنا کے دیا. امام حسین جو عرفہ میں ارشاد و واضح ہے، تیرا شکر ہے تجھے چاہنے والی ماؤں کو میرے مہربان بنا دیا، جس نے ہماری رزق کا انتظام ہماری دنیا میں آنے سے پہلے سے کر دیا. تو خدا کے عالم کو کیا ضرورت ہے خدا کو کہ خدائی میں کچھ اقتدار میں کچھ اضافہ نہیں ہونے والا ہے اگر ہم جہنم چلے گئے. اور خدا عالم ہر چیز سے منحصر ہے، اپنی ذات سے بے نیاز ہے. تو ہم سے کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہم اپنے کو کمی محسوس کرتے ہیں. کوئی ہمارا ساتھ نہ دے تو اپنے کو تنہا محسوس کرتے ہیں. کوئی ہمارا شریک نہ ہو تو اپنے کو مفلس درجان دے. ان خدا ہر شخص سے مبارک اور خدا سورہ مختصر سا ہے. یہ قرآن اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہے، جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا کے وقت ایک ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں رزق کا گزر نہیں. کیونکہ جنت ذرہ برابر بھی غلطی کو برداشت نہیں کرتی. جہاں سے ہم آئے تھے، جہاں میں سے ہمارا توجہ تھا، اور وہیں پلٹ کر ہم کو جانا ہے. کم سے کم وہاں تک جانا ہے. اگر وہاں تک نہیں پہنچ پائے تو ہم کھاتے نہیں چاہیے. تو خدا مند عالم نے اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا. کچھ اصول و ضوابط بنائے کہ دیکھو ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، لیکن اس کی پاسداری کرو گے تو دنیا تمہاری جنت بن جائے گی. اور دنیا جنت بنے گی. ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان جنت سے بھیج دیا اور کہا دیکھو جنت چھوٹی چیز ہے، جہاں یہ جائیں گے جنت وہاں آ جائے گی. سبحان اللہ. تمہیں اب جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بس ان تک پہنچ جاؤ، ان تک رسائی حاصل کر لو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. صلوات خدا وند عالم نے جو آخرت کا وعدہ کیا ہے انہی دنیا کے ناقص اعمال پہ کیا ہے. انہی دنیا کے فانی اعمال پر باقی رہنے والی جاویدانی آخرت کا وعدہ کیا ہے. یہ دنیا کتنی قیمتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جو اسے پہچان جائے. اللہم صلی علی دنیا ایسی جہاں سے اولیاء الہی اپنی ذات راہ استقامت کرتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ ان اولیاء الہی سے متمسک ہو جائیں، جو جنت کے راستے کے ہم سفر ہیں، ان کی نیابت، ان کی اقتداء کرے تو آپ وہاں تک چلے جائیں. ہر آدمی اپنے ساتھ والے سے پہچانا جاتا ہے. روایت ہے اللہ کے رسول کی، اگر کسی کو دیکھنا ہے، کسی کے بارے میں آپ کو جانچنا پرکھنا ہے تو اس کے ساتھیوں سے اس کے بارے میں دیکھیں. وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے. اگر کسی کی جنت جہنم آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس کی جنت پہنچی ہے کون جنتی ہے، تو جنتیوں کے ذکر میں کون شامل ہو رہا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے جو جنت کی طرف نہیں جا رہا ہے خود بخود جہنمی ہے. صلوات محمد یہ مختصر سا سورہ، اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ غور کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم۔ رحمان میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے بغیر مانگے ہم پر ایمانات کی بوچھار کر دی، بوچھار۔ ہم سوچ نہیں تھا، ہمارے خلقت سے پہلے ہمارے لیے کتنے انعامات اکرام تصور نہیں۔ آپ سورہ رحمان پڑھ جائیے، خدا خود تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ خدا یعنی تم کیوں جھوٹو کہ تم ہمارے علاوہ کوئی یہ دے سکتا ہے؟ ہمارے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو خدا نے کتنا اور اس کے اب اس رحمانیت سے کتنے فائدہ اٹھایا، اس رحمان ہونے کی معرفت حاصل کر لی خدا رحمان کی، تو اس کی بندگی کی۔ جو خدا بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے تو مانگنے میں کیا نہ دے دے، صلوات محمد مانگے اتنا دے سکتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی تب تک آپ خدا رحمان سے، خدا نے سب کو پیدا کر دیا لیکن آپ خدا کی رحیمیت کو حاصل نہیں کر سکتے، یعنی خدا کے خاصان خدا نہیں بن سکتے۔ جب آپ خاصان خدا بنیں گے تو آخرت بن جائے گی۔ صلوات محمد، یہ خدا کی عام بندے، پوری دنیا خدا کی بندگی میں، چاہے مانے چاہے نہ مانے، ایک عام خدا کی ہر چیز قادر ہے۔ خدا ہر چیز، ہر آدمی خدا کے تاب ایک پتا بھی اس کی بغیر مرضی اطاعت کے میں نہیں گزر ہل سکتا، سمجھ گیا؟ تو اب بندے عام سے اگر آپ کو خاص بننا ہے، جو رحیم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی خاص رحمت جو نہ کسی آنکھوں نے دیکھی ہو، نہ کسی کانوں نے سنی ہو، نہ کسی اب ایسی بہترین خوشبو نہ کسی ناک نے سونگھی ہوا، ایسی مارکت اللہ را جنت۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن سیب انگور کی مثال دیتا ہے، کہتا حقیقت اس سے ماروا ہے۔ ان حقیقتوں تک اگر آپ کو جانا ہے تو خدا رحمان کے عام بندے سے خاص بندے بنیے۔ خاص بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ خاص نہیں کرنا ہے، بس امام المتقین کی ولایت قبول کرنی۔ صلوات محمد۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب کوثر کا تمام خیر ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا پوری کائنات کے لیے، اور جو اس کے بعد جو عطا ہم بھی سمجھتے اردو زبان میں عطا یعنی خاص تحفہ دیا تو فاطمہ زہرا کی شکل میں۔ خدا جب سب دینے کے بعد پوری کائنات کا نظام انہی کی رحمت کے سائے میں چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، رازق تیرا رحمان ہے، لیکن اب بھی خدا کو کچھ دینا تھا، کچھ کمی تھی۔ یہ کمی کیا تھی؟ یہ شفاعت محمد کی، شفاعت امت کی کمی تھی کہ محمد سے محبت کرنے والا کوئی جہنم جانے نہ پائے، جو محمد الرسول اللہ کہنے والا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھاٹے میں ہو جائے، جہنم چلا جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے محمد ہمیں تمہیں خاص تحفہ عطا کر رہے ہیں، یہ ہے فاطمہ زہرا۔ صلوات محمد۔ یہ تمہاری امت کی نجات کی ضامن ہے، لیکن ہوشیار رہنا، انسان پہلی آیت میں دھوکہ کھا گیا، آگے پڑھتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ ملے گی کسے؟ جہاں کوثر ہے تو کوثر کے ساتھ جڑا کون ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی پیش کرے۔ جو نماز کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ تو اپنے رب کے لیے کون نماز پڑھتا ہے؟ جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہوتی ہے۔
جو نماز پڑھی تو رب کے لیے تو قبولیت کی بنا ہے، اسی لیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جہاں قربا کی مودت نہیں ہے وہاں ہر عمل اکارات۔ اب نماز کب بنے گی؟ جب محبت اہل بیت ہوگی، محبت اہل بیت کے ساتھ نماز پڑھو گے اور قربانی دو گے تو کوثر سے کبھی جدائی نہیں ہوگی، ساقی کوثر سے راب کریں گے۔ دنیا میں بھی مشکل کشا ہے، آخرت میں بھی مشکل کشا ہے۔ صلوات محمد رحمان صاحب کوئی وہ تو خدا کی رحمانیت، اس نے شیطان کو بھی پیدا کر دیا۔ اب آپ اعتراض کریں اللہ نے شیطان کو کاہے پیدا کیا؟ اللہ لوگ نبی کی بند میں رہ کے فخر کر رہے ہیں، اگر جہنمی ہوتے تو نبی کی بند میں کیسے ہوتے؟ اگر جہنمی ہے تو نبی کی بند پہلو کیسے مل جاتا؟ ارے بغل میں جگہ کیسے مل جاتی؟ ارے جب شیطان عالم قدس میں جہنم جا سکتا ہے تو پھر یہ کیسے نہیں؟ صلوات محمد شیطان عالم خود میں اللہ کے بلند جب ملائکہ جہاں نہیں جا پائے وہاں پہنچ کے جہنمی ہو گیا۔ یہ تو فانی دنیا کی بات ہے۔ ہاں اگر جنت اللہ نے رکھی ہے تو اطاعت مومن میں رکھی ہے جو امیر المومنین کا پیروکار ہو۔ اگر کوئی بھی شخص ہو چاہے نجس جانور کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر امیر المومنین کے چاہنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، کچھ خدمت کر دیتا تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، اس کتے نے ہمارے خازان خدا کی خدمت کی تھی تو یہ جہنم نہیں جا سکتا، اسے جنت لاؤ۔ اس نے ہمارے پیغمبر کی جنہوں نے ولایت کا اقرار کیا تھا ان نبیوں کی حمایت سے وہ زحمتیں اٹھائے، اس زحمت میں ایک جانور شریک تھا، اس زحمت میں اس نے جانور نے ان کی حفاظت کی ہے، ان کی شریک رہا ہے ان کی زحمتوں میں، تو خدا اس سے بھی کہتا ہے کہ ہم جہنم نہیں، تصور جانور کے لیے جنت جہنم کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہی خدا کن فیکون، جو کہے تو ہو جائے۔ اسی طرح نبی کی اولاد ہوتی ہے، جابر نوح کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے تمہارا اہل نہیں ہے۔ قرآن لفظ جب نوح نے فریاد کی تھی پروردگار بچا دے تو کہا بچاؤں گا ذات سے جو تمہارا اہل ہوگا۔ صلوات محمد جناب نوح کی دعا قرآن میں موجود ہے، فریاد موجود ہے، کہا تھا بچائیں گے گھر والوں کو، بچائیں گے، لیکن اللہ نے کہا گھر والوں کو نہیں بچائیں گے، جو تمہاری اطاعت کرے گا اسے بچائیں گے۔ صلوات محمد تمہاری اطاعت کرے گا۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے، بات آگے بڑھتی ہے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس آیت کی محصل ہے، یعنی ہے پیغمبر آپ کے مقابلے میں جو آئے گا اس کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ قرآن نے کہا اور 1400 سال کی ہسٹری گواہ ہے، جو ان کے مقابلے میں آیا اس کا کوئی نام لینے والا آج بچا نہیں ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، ہسٹری، جتنا شیعوں کو دبایا گیا، جتنا حسین کے غم کو دبایا گیا، جتنا خون و غارت بنائی گئی، اہل بیت کی جرم کیا تھا؟ صرف ولایت علی ابن ابی طالب۔ آپ بتائیے جی، آپ زیادہ دور نہ جائیے، آگرہ چلے جائیے، شہید ثالث کا مزار ہے، ان کو کس جرم میں ذبح کیا گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا کوڑے خانے میں، اپنی زوم ناقص میں سمجھ کے کہ کوئی کو دفن نہ کرے، کوئی کو غسل و کفن نہ دے۔ آج سوچئے جس آگرہ کے لال قلعے جہاں بطخت سے وہ فتویٰ دیا گیا تھا، آج وہاں کی ویرانی دیکھ لیجئے، 6 بجے کے بعد کوئی جا نہیں سکتا،
गवर्नमेंट कहती है सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और वो शहीद सालिस का रोजा देख लिए 24 घंटे उतारने में कोई डर नहीं लगता। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो वीरान जगह थी, खुदा वंदे आलम ऐसी असबाब फराहम करे, वहां से बीजों भी ढाईवे को निकाल दिया। ये खुदा की मसलहत होती है, खुदा से कोई लड़के नहीं रह सकता। अब खुदा ने ऐसा इंतजाम किया कि जगह नूर आप 24 घंटे कभी भी चले जाए, शहीद सालिस जहाँ पे है वो चौराहा जगमग जगमग करा रहता है। जहाँ से उनके कत्ल का फतवा न उस मुफ्ती का पता है न उस बादशाह की कर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोई चिराग जलाने वाला नहीं पहुंचा। या हमको तो छोड़ दीजिए, जो अल्लाह रसूल को नहीं मानता वो भी हाथ जोड़ लेता है। काजी साहब हुकूमत तो आज भी आपकी है, काजी साहब कहे जाते हैं, यानी चीफ जस्टिस तुमने ओहदा जीना था, हमेशा के लिए अल्लाह ने काजी बना दिया। अब कुछ चाहिए तो इनके दरवाजे पे आ जाओ, हाजतें रवा हो जाएंगी। दरवाजे मोहम्मद वालों पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खता क्या थी, इन्होंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को काजी माना, कसीमत-नारे वजदना माना था, तो इनकी कदावत आज भी बाकी है। कुर्बानी दी थी तो वो दुनिया मिट गए, खत्म हो गए, लेकिन कैसा मौजूदा सामने का आपके मुल्क का है। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 300-400 साल पुरानी बात है, ताकि 1400 साल तो कुरान ने कहा था हमारे मुकाबले में जो आएगा वो मिट जाएगा। आज उनका नाम लेने वाला उनका नहीं बचा, जिन्होंने शहीद सालिस के कत्ल का फतवा दिया था, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखिए ये सब खुदा मौजूदा जाहिर करता रहता है, क्योंकि एक पर्दे गैबत एक मोहम्मद है, उसकी सियासत चला करती, सियासत अलमिया से जो काम लेता। देखो ये तुम्हारा जिक्र मिटाना चाहते थे, हम हमेशा के लिए बाकी कर देंगे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले देखिए परेशानी यहाँ तो कुरान को समझने में, कुरान जो था उसको समझने परेशानी, हर फिरके ने अपनी जहालत की दलील कुरान से ले आया। हर फिरका अपनी जहालत की दलील कुरान से ले आया। अब कुरान एक हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि इनका मौलाए कायनात ने कहा था, एक कुरान पेश किया था। देखिए समझिए बहुत गौर से, आज जो हमारे दरमियान कुरान है, कुरान असल में यही है, कुरान यही है। जो दो दफ्तियों के बीच में कुरान है, यही कुरान है। इसी की इबादत का अल्लाह ने वादा किया था। जो लोग बहुत में बातें करते, गुमराही की बातें करते, सुनिए सामने की बातें सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौलाए कायनात ने जो कुरान जमा किया था, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं आपको सामने की मिसाल देता हूँ। आप लोग हदीसे किसा पढ़ते हैं, हदीसे किसा पढ़ते हैं, हर शब जुमा पढ़े जाते हैं, तो हदीसे किसा है क्या? हदीसे किसा क्या है? हदीसे किसा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हदीसे किसा, इतनी हदीसे किसा जो है आयते तथीर, जो एक आयत का छोटा सा हिस्सा है। यानी अगर मासूम जब कोई आयत नोट करता है तो पूरी हदीसे किसा बन जाती है। जब मासूम कोई, भाई हर आदमी अपने स्टेटस के हिसाब से बात करता है। आप कोई बात है, मिसाल के 2-2-4 की बात, एक बलीबे वाला बच्चा भी पढ़ता है, 5वीं वाला भी पढ़ता है, हाई स्कूल वाला भी एग्जाम देता है, वही अलीबे से एग्जाम होता है, वही 1-2-3 ABCD का वही आदमी जो है हाई स्कूल करता है, वही आदमी इंटर करता है, वही अलीबे होते हैं, उसी में जवाब लिखा जाता है, वही अलिफ से लफ्ज बनते हैं, वही जवाब होता है। वही आदमी BA करता है तो वही ABCD से ही जवाब तैयार करता है। वही आदमी MA करता है तो वही ABCD से जवाब लिखता है। वही आदमी PhD करता है तो वही ABCD से जवाब, वही आदमी उस्ताद हो जाता है, वही डीन
بن جاتا ہے, ہیڈ بن جاتا ہے, پوری دنیا میں قابل کہلاتا ہے. تو وہی ABCD سے جواب الف بے سے جواب تو انہیں الفاظ سے دیتا ہے, وہی لفظ ہے, کوئی اور نئے لفظ تو لاتا نہیں. لیکن پریشانی جب اہل بیت قرآن بتانے آتے ہیں, مولا کائنات کا مشہور واقعہ ابن عباس مفسر قرآن ہے, مفسر قرآن ہے, کہتے مولا سورہ حج کی تفسیر کر دیجئے. کہتے اچھا شب میں آنا, اب رات بھر گزر گئی, اب تفسیر کچھ نہیں معلوم, بسم اللہ کی تفسیر نہیں پوری ہوئی. پوری رات, یعنی ابن عباس کون ہے جنہیں ہر فرقے کا مسلمان مفسر قرآن کہہ رہا ہے. یہ مفسر قرآن ہے, صحابی بھی ہیں, اللہ اکبر. لیکن معصوم و غیر معصوم کا فرق, اہل بیت و غیر اہل بیت صحابی کا فرق بتا رہے ہیں. ابن عباس شاگرد ہے, مولا استاد ہے, رات گزر گئی, اب مولا کہتے ابن عباس اتنا سمجھ لو, جو قرآن میں ہے وہ حق میں ہے, جو حق میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے, جو بے ہے وہ نقطے میں, وہ ودا نفس تو تحت الباء صلوات محمد والا. جب نقطہ با کوئی چیز بتانے بیٹھتا ہے, بھائی آپ کا ہمارا سب کا قرآن ہر رشک و ترقی قرآن میں ہے. تو جب علی تفسیر کرتے ہیں تو سلونی کا ممبر بن جاتا ہے, صلوات محمد والے محمد. علی جب بولتے ہیں تو سلونی کا ممبر کہلاتا ہے. پوچھو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور یہی جب فاطمہ زہرا حدیث قصہ میں چھوٹی سی آیت کی شان نزول بتاتی ہے, تفسیر نہیں کرتی. علی نے کہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, تو دنیا نے حیرت کی تھی. وہی فاطمہ زہرا, کیونکہ یہ علی کا کف ہے, آدن علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا. وہی فاطمہ زہرا یہاں پہ بیٹھی ہوئی لوح محفوظ کو دیکھ کر بتا رہی ہیں کیسے جبریل نے جب اللہ سے سوال کیا, پروردگار اس آیت اس چادر کے نیچے کون ہے, یہ کون بتا سکتا ہے سوائے فاطمہ کے, صلوات محمد والے. آپ بتائیں کسی صحابی میں دم ہے, کسی میں صفت موجود ہے کہ لوح محفوظ پڑھ کے بتائے, یہ صرف اہل بیت کا خاصہ ہے. امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ اہل لوح محفوظ کو پڑھ کے بتا دیتے. قرآن جہاں اترتا تھا جبریل کیسے آ رہے ہیں, کس طرح سے, پوری داستان فاطمہ زہرا بیٹھی بتا رہی ہے. آپ بتائیے اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو کوئی یقین, اور کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط کہیں, اسی لیے تو صدیقہ طاہرہ ہے, صلوات محمد والے. پیغمبر نے ایسے ہی نہیں کہا تھا فاطمہ راضی تو اللہ راضی, کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے. آپ تصور کریں, یہ مقام فاطمہ زہرا ہے. سوچیں ایک چھوٹی سی آیت, اب مولا کائنات جب پورا قرآن پیش کریں گے, ظاہر سی بات ہے قرآن وہی ہے, آیت چھوٹی سی کا چھوٹا سا حصہ ہے, لیکن اس کی تفسیر دیکھیں کس طرح سے نازل ہوئی, کس اسباب کے سبب نازل ہوئی, جبریل کیسے لے کے آئے, اللہ نے کیا کہا, دنیا میں رسول کے پاس کیسے آئے, کیسے اجازت دی, کیسے بیان کیا, کیسے کلام کیا, یہ پوری تفصیل علی کو معلوم ہے. اسی لیے جو ہم کہتے ہیں علی نے کوئی دوسرا قرآن نہیں تھا, وہ تفصیلی قرآن تھا. علی نشیب و فراز سے واقف تھے, اسی لیے کہ پوچھا گیا اے علی آپ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں, اے علی ہر مسئلے کا حل آپ اتنی جلدی کیسے دیتے. تو علی نے پلٹ کے سوال کیا, بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کئی انگلیاں ہیں, کہا بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں کئی انگلیاں, کہا مولا پاک یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے. تو مولا پلٹ کے کہتے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, علی اتنی جلدی جواب کیسے دیتا ہے, میرے سامنے کل کائنات 5 انگلیوں کے برابر ہے, جیسے تمہارے ہاتھوں میں
1400 साल पहले अली कह रहे थे ये जो तुमने 5 उंगलियां की वो हैसियत ही नहीं, अभी कायनात का फरोग बाकी है, कायनात की सदी और होगी। अली जब फातेगा ये है अली। अब जब ऐसा आदमी कुरान बताने आएगा वही अली बे कुरान है, वही हुरूफ कुरान है, लेकिन जब ये बताएगा तो किस तरह से बताएगा? अली अपने में आगे बताएंगे। अब हमारी अकलें तो अपनी में आगे सलात मोहम्मद वाले क्योंकि हर आदमी अपने दौर, अब जो तफसीर लिखने आएगा अपने दौर अपने ज़मानो मकान के इल्म से इधर हासिल करके कुछ बताएगा, कुल इंतशार करेगा, समंदर में गोते मारेगा। अब जिसकी हद और पूरा समंदर जिसके सामने बना हो वो जब जवाहरात कुरान से निकालने लगेगा तो वहाँ हर कुछ को तरकाइल वहाँ से निकल के आएगा। अब हर फैसले कुरान से होंगे, लोग हैरत करेंगे, मौला हमने तो लगा पहली बार कुरान पढ़ा, इब्ने अब्बास जैसा शख्स का मौला फैसले दे, मौला लगता पहली बार कुरान की आयत पढ़ा। अरे जब इब्ने अब्बास नहीं कुरान समझ पाए तो तुम क्या समझ पाओगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है। ये जब कुरान पेश करते अगर अली ने कुरान क्यों की उम्मत में फसाद न हो, सिर्फ फसाद के लिए अपनी इल्म की कुर्बानी की। इंसान के लिए सबसे बड़ा जुल्म है कि जाहिलों की बातों में सब्र कर दे। इसलिए हदीस में एक आलिम का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है उसे जाहिल के बीच में रहना। मौलाए कायनात जैसा आलिम, इल्म लदुन्नी का मालिक, अब तसव्वुर करें मिंबर सरूरी का मालिक, वो जाहिलों की उससे सवाल कैसे किए जाते हैं। आप तसव्वुर, ये सबसे बड़ा मौलाए कायनात है। किसी आलिम को जाहिल के बीच रहना पड़े। हदीस है अल्लाह के रसूल की, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सबसे बड़ा जुल्म है किसी आलिम को जाहिल के पास बैठा दे। यही सारे इमाम और इमाम हुसैन ने कि जो करबला की एक सलातो एक बार छठे इमाम जाफर सादिक एक शख्स आता है, चाहने वाला होता है, मौला ये बताइए कि अम्र बिल मारूफ और नहीं मुनकर ज़रूरी क्यों है? यानी नेकी पे हिदायत करना और बुराई से रोकना क्यों जरूरी है? हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम अच्छे बन गए हैं, हम सब कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है सबको समझाने? कोई नमाज पढ़े, कोई रोज़ा करे, कोई जुल्म करे, तो मुआशरा जुल्म कर रहा है, अपनी जानों नफ्सों में जुल्म कर रहा है, हमसे क्या मतलब? तो मौला कहते नहीं, अल्लाह ने वाजिब किया अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो क्या सुनो, वो ताजिर था, समंदरी ताजिर था, तो क्या सुनो तुम दरिया में सफ़र करते, दरिया समंदर यहाँ करते, तुम जब अपनी कश्ती में बैठते हो तो बहुत से मुसाफिर होते हैं, यहाँ तक बैठते। तो ये बताओ, अगर कोई मुसाफिर अपनी बैठी हुई कश्ती पे उसी अपनी नशिस्त पर सुराख करने लगे तो तुम क्या करोगे? भाई सब अपनी यहाँ पे पैसा कीमत दे के बैठे हुए हैं, अपनी सीट रिजर्व करा के। आज के दौर में कोई अपनी सीट पे अगर सुराख कर रहा है बना लेके तो आपको क्या परेशानी? बेटा मौला आप कहिए, अगर वह ऐसा कर नहीं करा बल्कि पूरी कश्ती को डुबोने की बात कर रहा है, वो अपनी नशीब पर सूरा अपनी जहाँ नहीं कर रहा बल्कि वो पूरी कश्ती को डुबोने की बात कर रहा है। पूरी कश्ती डूब जाएगी अगर वो अपनी अदब से हम नहीं रोकेंगे तो हम भी उसके साथ तबाह हो जाए। तो मौला ऐसी अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर। इसीलिए जब भी इस्लाम ने अल्लाह के रसूल इस्लाम की जो कश्ती लेके आए थे नजात के लिए, लेकिन गासिबों ने बैठ के वहाँ पे छेद करने शुरू किए। जब कोई छेद करने बढ़ता था तो उस वक्त का हुज्जत खुदा आके रोक देता था। अल्लाह के रसूल ने रोका, उम्मत को नजात दी, फिर मौलाए कायनात ने रोका, फिर इमाम हसन ने रोका, फिर अब इमाम हुसैन की बात आई। इमाम हुसैन का मौका जब आया तो इमाम हुसैन यही कहा, मैं तो निकला हूँ करबला के लिए, या करबला मौला कर मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, उम्मत की नजात के लिए निकला हूँ, उम्मत की हिदायत के लिए। यानी करबला क्या है? उम्मत की हिदायत का नाम। अगर आपको देखना है कि हिदायत याफ्ता कौन है, पहले देख लो करबला कहाँ है। वही लोग
اسی لیے پیغمبر نے ایک بات کہی تھی انا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ یاد رکھیے ابھی تک ہدایت کا مرکز پیغمبر تھے، ابھی تک ہدایت کا مرکز مدینہ تھا، لیکن حسین نے اپنی قربانی سے ہدایت کا مرکز کربلا بنا دیا۔ ابھی تک تو حسین رسول تھے، اب رسول یعنی رسول ہدایت کا نام ہے، رسول کی ذات تک کوئی جا نہیں سکتا، رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت ہے، امت کی ہدایت کرنا۔ رسول نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی ابھی حسین تک تو میری ہدایت چلے گی، لیکن حسین ایسی قربانی پیش گئے، اب ہدایت چاہیے تو سفینہ نجات حسین ہے۔ اب صبح قیامت تک کسی کو ہدایت چاہیے تو حسین کے ذریعے ملے گی۔ اب نبی کیا ہے؟ ہادی ہے، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ ذات کی بات نہیں ہوتی، ہدایت کی بات کر رہے تھے پیغمبر، یہ ذات کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی ذات اس سے بالا ہے ہدایت سے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نور اول ہے، یہاں وہ بات ہے، بلکہ ہدایت امت کو ہدایت حسین مجھ سے ہے، لیکن میری ہدایت حسین سے چلے گی۔ اب جس کو اسی لیے کہا تھا حسین سے، حسین سفینہ نجات ہے، اب جسے نجات چاہیے تو حسین کی کشتی پہ آنا پڑے گا۔ حسین کیا کیا، لیکن اس کے لیے حسین نے قربانی کتنی دی، پورا دین اپنے یہاں لے آئے، پورا دین سمجھ کے حسین کی ذات میں آ گیا۔ جب پوری امت بے دین ہو چکی تھی، امت کا یہ سوچئے جو لوگ چاند کے ٹکڑے دیکھ چکے تھے، سورج کے موجے دیکھ چکے تھے، انگریزوں کو کلمے دیکھ چکے تھے، وہ اہل حدیث کی بیعت کیے بیٹھے تھے۔ آپ حدیث کہتے ہیں فاسق و فاجر آدمی، آپ تصور کوئی بدکار آدمی اگر مسجد میں آ جائے نشے کی حالت میں تو انسان گوارا نہیں کرتا، گلے سے سڑے سے سڑا مسلمان ہو، بدترین اس دور کا دشمن اہل بیتی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی گوارا نہیں کرے گا ایسا بدترین آدمی مسجد میں آئے اور ہماری جماعت کا قیام کرے۔ آپ تصور کریں، لیکن یہ دشمن اہل بیت اتنی بڑھ گئی تھی اس وقت کہ یزید جیسا آدمی نماز پڑھا رہا تھا اور امت پڑھ رہی تھی، جدید رسول کا جانشین بنا تھا۔ اس کے لیے حسین نے اسی لیے اٹھے تھے، حسین ہدایت کے لیے، امت اتنی گمراہ، امر معروف و نہی عنہ ختم ہوا، نیکی ہدایت خالی زبان، دین زبان پہ آ جاتا، سید الشورا دین چاٹ کی طرح بن جاتا، لوگ ذائقے کی طرح استعمال کر رہے تھے، جہاں فائدہ ہوتا تھا وہیں دین نظر آتا تھا، جہاں قربانی ہوتی تھی وہاں دین رخصت کر دیتے تھے، وہاں خلیفہ وقت کی ولایت قبول کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے حسین نے دین کو بچانے کے لیے آپ تصور کریں علی اکبر جیسا خون دیا، علی اکبر ہے تو آپ تصور کریں، دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو آج سنت 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 چلا رہا ہے، سنت 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 سنت، ایک آدھ سنت پکڑ لیتا ہے تو فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اپنی نجات کا ضامن سمجھ لیتا ہے، لیکن علی اکبر ایسے تھے جو حسین اور لیلا نے ایسی پرورش کی تھی جناب زینب نے، اس طرح پر رسول بنا دیا۔ آپ تصور کریں ایسا بیٹا علی اکبر کی قربانی ہے جو حسین نے دی، ایک تصور سے باہر ہے کہ آج بھی سید الشہداء روتے تمام معجزات گواہ اس بات کی کہ جب بھی علی اکبر کے مصائب ہوتے ہیں تو ذریع خون ابلنے لگتی ہے، علی اکبر کا غم ایسا تازہ ہے۔ مولانا خواب میں ایک ذاکر تھے جن پہ علی کرتے تھے تو مولا تو خواب میں دیکھتے ہیں تو مولا ان کے بشارت دیکھے تم لوگ ہمارا ذکر کرتے ہو تو ہمارے زخموں کا مرہم بن جاتا ہے، جب تمہارے مصائب بیان کرتے ہو تو ہمارے زخموں میں مرہم لگتا ہے، یہ مرہم کا کام کرتے ہیں۔ تو مولا سے ایک سوال کرتے ہیں، مولا جب کلیجے پہ زخم لگا کیا ہمارے مصائب میں کوئی کمی تھی گریے میں؟
کیا ہمارے گریے میں خلوص میں کوئی کمی تھی جو آپ کے کلیجے کا زخم نہیں بھرا؟ مولا کہ آپ سے رونے میں کوئی کمی ہوئی تھی جو آپ کے کلیجے کا زخم نہیں بھرا؟ اب مولا فرماتے یہ زخم کمی نہیں بھر سکتا، یہ علی اکبر کا زخم ہے، میرے جوان علی اکبر کا زخم ہے جو صورت میں صورت میں رضا میں رفتار میں گفتار میں رسول کی شبیہ تھا۔ ایسا بیٹا جب اجازت کے لیے آتا ہے تو حسین بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، کہتے جاؤ پہلے ماں سے اجازت دے لو۔ اب ماں کے پاس آتے، ماں کہتی بیٹا میں نے تو پھوپھی اماں نے پالا ہے، پہلے ان کے پاس جاؤ۔ زینب کے پاس جاتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ ارے کس طرح سے اجازت ملتی ہے؟ بقاتل لکھتے ہیں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے اسی طرح سے علی اکبر کبھی باہر جاتے تھے، کبھی دامن کھینچے دیا پھر اندر آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، علی اکبر رخصت ہوئے باہر آئے تو حسین نے دعا کی، اے پروردگار اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ اب علی اکبر رخصت ہو کے گئے، تھوڑی دور بڑھے تھے، آہٹ محسوس کی کہ کوئی آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تو حسین تشریف لا رہے، اے بابا آپ تو رخصت کر چکے ہیں، اے بابا آپ تو رخصت کر چکے ہیں۔ پھر حسین خدا حافظ کہتے ہیں، علی اکبر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، زبر جنگ کر کے اب واپس فاتح بن کے آتے ہیں۔ ارے حسین دیکھ، ارے بیٹا فاتح بن کے آیا ہے، کیسے استقبال کرے؟ اب علی اکبر ایک فرمائش کرتے، اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو دکھاؤ بنی ہاشم کی تلوار کیسے جلتی ہے۔ اب حسین اے بیٹا پانی تو نہیں، اپنی زبان ہمارے ذہن میں دو۔ اے علی اکبر تمہارا احسان ہے کہ تم نے پانی مانگ کر دنیا کو بتا دیا، ارے فاطمہ کا بیٹا کتنا پیاسا ہے۔ اسی لیے سید الشہداء نے شاید آخری وصیت میں کہا تھا جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی کانٹے پڑی زبان کو یاد کر لینا۔ حسین اتنے پیارے ہیں، ہم علی اکبر کو رخصت کرتے ہیں، علی اکبر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ہم زمین کربلا میں آئے تو باپ کو سلام نہیں کر، ارے میرا بابا بہت پیارا ہے، ارے صبح سے لاتے ہوتا، اے بابا آنے کی زحمت نہ کریے گا، آخری سلام کو علیکم السلام۔ ارے حسین نے جیسے صدا سنی، ارے دوڑ کے مقتل کی طرف گئے، لیکن حسین کرے کیا؟ علی اکبر، اے علی اکبر آواز دو، حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ارے گھوڑا تیر پکڑتا ہے، علی اکبر کے سرانے لے کے جاتا ہے، علی اکبر کا سر زانو میں، اے بیٹا کوئی اذیت ہو تو بتاؤ۔ علی اکبر سے پوچھتے، اب علی اکبر، اے بابا قاتل نے جب برسی ماری تھی تو علی کلیجے میں رہ گئی، ارے اگر علی نکل جائے تو کچھ سکون ملے۔ ارے حسین کا کیسا امتحان ہے کربلا کی زمین پر، اگر برسی نکالے تو علی اکبر کو تڑپتا دیکھے، اگر نکال دے تو تمہیں قیامت تک حسین تڑپے گے۔ ارے برسی کی علی تو نکل گئی، علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اے بیٹا تیرے بعد اس دنیا میں علی اکبر کا لاڈا لیا، ارے خیمے میں لے کے آئے، ارے اوپے لیلا پہ کیا گزری، ارے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ہم نے تاریخ انبیاء پڑھی ہے، ارے جب حاجرہ سے اسماعیل جدا ہوئے تھے، ارے قطعہ سے سلامت آ گئے تھے، قطعہ سے اسماعیل چوری کا نشان گلے پہ حاجرہ نے دیکھا تھا۔ اتنی پاکیزہ خاتون ہے، لیکن زندگی بھر چند نوا پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے میرے لال پہ چوری چل جاتی تو کیا ہوتا، اے اسماعیل چوری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ ارے کہتے کہتے چند دن زندہ رہی، دنیا سے رخصت ہو۔ یہ لیلا ہے، ارے جب
हुसैन दादा ले गया है, फिर आके खबर देती है, अजीब बदहवासी का, कभी उम्र लाला पचाले गाती है, कभी उठती है, कभी बैठती है, फिर ये शहजादी ये किस हालत में आपको देख रही हूँ, अरे लगता है आपने सुना नहीं है कि अली अकबर का जनाजा आया है, ये सुनना था तो मैं लैला तड़प के कहती, ये पिता मैं क्या करूँ, मैंने सुना तो है अली अकबर का लाशा आया है, लेकिन क्या करूँ जब से ये सदा मेरे कानों में नहीं है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ये पिता मेरे लाश तक मुझे पहुँचा दो, ये शहजादी ये तो गंगाए में अली अकबर की इब्तिदा है, अभी तो खूब पहुँचाओ की राय है, अली अकबर का कटा सर होगा, तो कहना में बदल होगा, आपके हाथ मसे गर्दन होगे, इसी आलम में खूब पहुँचाओ की राय होगी। हाय अली की रूह को इसात मारने वाला कानून की